بہت سارے گناہوں کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے. ہمارے تصور نہ کرنے سے وہ گناہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم تصور کریں کہ گناہ نہیں ہے تو کیفیت گناہ ختم ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. گناہ گناہ رہے گا. بعض چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ اس گناہ کے آثار کہاں تک جائیں گے. میں لہذا کامن مثال جو میں دیتا ہوں وہ یہ مثال دیتا ہوں کیونکہ آج کل کا کامن مسئلہ ہے. گھر جاتے ہوئے گاڑی میں بیگم نے کہا بھائی ڈبل روٹی اور انڈے اور دودھ خرید لینا. اب دکان دیکھی، رونگ پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کی، غلط جگہ پہ گاڑی کھڑی کی، بھاگتے ہوئے گئے، سامان خریدا، 5-7 منٹ کے اندر اندر آئے اور پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، ٹریفک جام ہو گیا ہے، ایک مصیبت ہے. لیکن آئے اور بیٹھے اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا کام ہو گیا، اور جلدی سے نکل گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکر آپ نے جو کیا ہے یہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہ جو پیچھے اتنی لمبی، آپ غور کریں، یہ جو پیچھے ٹریفک بلاک ہوا، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا؟ کسی کا مالی نقصان ہو گیا اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا؟ اب آپ کو نہیں معلوم، نہ آپ کی انٹینشن ہے، لیکن آپ باعث بن رہے ہیں جب قیامت کے دن اس گناہ، کیونکہ حقوق العباد ہے. اگر آپ نے غلط جگہ گاڑی کھڑی کر کے ڈبل پارکنگ پہ گاڑی لگا کر ٹریفک کو روکا، ہمارے نزدیک یہ گناہ ہے نہیں. ہزاروں توجیحات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن خدا، اب غور کیجئے یہ مسائل ہیں. ایک عارف کے بارے میں ملتا ہے، میرے نام ذہن میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بہت شدت سے استغفار کیا کرتے تھے. اور ایک زمانے میں ان سے کسی ان کے شاگرد نے پوچھا، کہا کہ قبلہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ یہ جو اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ استغفار کی وجہ کیا ہے. اب اپنے اس کے ذہن میں کیا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ انجام دیا ہوگا جو یہ اتنی شدت سے استغفار کر رہے ہیں. وہ ٹالتے رہے لیکن اس چیز بضد ہو گیا. جب بہت زیادہ ضد کی تو فرمانے لگے کہ ایک الحمدللہ کہنے کا استغفار کر رہا ہوں. پوچھنے والا حیران ہو شاگرد، اس نے کہا الحمدللہ، میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی گناہ انجام دیا ہوگا، الحمدللہ کا نہیں سمجھ میں آیا مجھے. تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رو کر کہنے لگے کہ میری دکان تھی بازار میں فلاں مقام پر. ایک مرتبہ میں اپنی دکان چھوڑ کر کسی کام سے گیا، واپس آ رہا تھا تو پتہ لگا کہ بازار میں اسی جگہ جہاں میری دکان تھی آگ لگ گئی. اور کسی مجھے بتانے والے نے بتایا کہ بھئی اس علاقے میں یا اس جگہ آگ لگ گئی. تو پہلی فکر کیا تھی کہ وہ تو میری دکان کی جگہ ہے، میری دکان کو بھی آگ لگ گئی ہوگی. کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری دکان بچی ہوئی تھی اور بالکل میرے بغل والی 1 یا 2 دکانیں جل گئی تھی. کہ جب میں نے اپنی دکان کو سالم دیکھا تو میں نے کہا الحمدللہ. لیکن اس الحمدللہ کو ادا کرتے ہی ایک دم مجھے یہ بات کا خیال آیا کہ میں اپنی دکان کے بچنے کا الحمدللہ تو کہہ رہا ہوں، یہ جو 7 مومنوں کی دکانیں جلی ہیں مگر ان کا میرے پر کوئی حق نہیں تھا. یہ الحمدللہ کس بات کا کہہ رہا ہوں کہ مومن کی دکانوں کو آگ لگ گئی، میری دکان بچ گئی. کہ اس اور میں نہیں سمجھتا، ابھی تک سمجھتا کہ وہ جو الحمدللہ میں نے کہا تھا کسی مومن کا مال جل جانے پر اور اپنا مال بچ جانے پر خدا نے میری اس الحمدللہ کو معاف کیا ہوگا یا نہیں. خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ عارف ہے، اس کی اپنی جگہ کیفیت ہے. لیکن کچھ دیر کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک حق عباد ہے، حقوق العباد ہے، حقوق الناس ہے. ایک حق الناس کہ جس کی کیفیت کو محسوس کر کے وہ ساری زندگی استغفار کرتے رہے. ہم روز کے حساب سے کتنے حقوق العباد، کتنے حقوق الناس ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتے ہیں، ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، اصلاً احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر.